انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سیلولر کمپنیز جو ہے وہ مشرف ایرا میں آئی، اور اس ٹائم جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں تو انہوں نے ٹیکے لیے، اور سیلولر کمپنی کے پیچھے بھی وہی لوگ جو ہیں ان کے شیئرز ہیں، تو اس وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہے مختلف جگہوں پہ، اور خاص طور پہ پھر یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور کہاں پہ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے پاور شٹ ڈاؤن ہے، تو ہم جنریٹرز کی جو یہ فیول ہیں وہ پورا نہیں کر سکتے، بچت کے لیے جو ہے یہ چیزیں بند رکھتے ہیں سگنل۔ حالانکہ آج کل جو حالات ہیں، جو سسٹم ہے آن لائن اور نیٹ ورکنگ جو ہے، میرے خیال میں وہ بنیادی ضرورت بن چکا ہے، فنڈامنٹل رائٹ عوام کا بن چکا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بند رہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے آئی پی سی میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ان کو پورا ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پہ بھی مسائل ہوں، میرے خود کے حلقے میں، میرے ضلع میں جو ہیں کافی جگہوں کے اوپر یہ ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ وابڈا پہ بات ہوئی، دیکھیں سر وابڈا ایک تو یہ فنڈ کے معاملات ہیں، یہ بالکل ان کی بات بھی بجا ہے، ہماری طرف سے بھی ان کو پیمنٹ ہو چکی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ سامان میٹیریل جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ میرے خیال میں اس میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ سال برابر ہونے کو ہے، لیکن انہوں نے سامان ہمیں مہیا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات ہوئی۔ سر یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ اوورال ایشو ہے، اور یہ میں جوڑنا چاہوں گا، یہاں پہ ابھی سردار صاحب نے بڑا بھاشن دیا ہمیں، گیس کے حوالے سے بھی، RLNG کے حوالے سے بھی، اور وابڈا بجلی کے حوالے سے بھی۔ بجلی اس طرح ہے کہ خان صاحب کے دور میں PTI کی گورنمنٹ جب فیڈرل گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم 14-15 روپے یونٹ تھا، اور اس ٹائم ان IPPs جو یہ بے لگام گھوڑے بن چکے ہیں، جو کہ نون لیگ اور PPP دور میں جو ہے دڑا دڑ ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اور 1972-73 کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنایا گیا۔ صرف خان صاحب کے دور میں 55 سال بعد جو ہے 10 بڑے ڈیمز کے اوپر جو ہے کام شروع ہوا، جس سے ہمیں مفت ہائیڈرو پاور بجلی جو ہے وہ مہیا ہو سکتی ہے، ہم عوام کو دے سکتے ہیں ارزان ریٹ کے اوپر۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ IPPs کیوں بنائے گئے، وہ IPPs کیوں لگائے گئے، آج بجلی جو ہے 40 روپے سے اوپر کی یونٹ کیوں ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جب آپ اقتدار کے ایوانوں میں ہوتے ہیں اور آپ کے فرنٹ مین جو ہیں ان کی کمپنیاں ہوتی ہیں، اس ٹائم میرے انفارمیشن کے مطابق نون لیگ کی فیملی کے 27 IPPs کے کاروبار ہیں، ان کے لیفٹ رائٹ کے لیڈرشپ کی تقریباً 16 سے اوپر کی IPPs کے کاروبار ہیں۔ اسی طرح پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، چونکہ ان کی لیڈرشپ تو ایک خاندان تک میں محدود ہے، زرداری اینڈ فیملی، تو ان کے تقریباً 9 سے 10 IPPs جو ہیں کے کاروبار ہے۔ اسی طرح ان کے لیفٹ رائٹ کے تقریباً 8-9 لوگوں کے کاروبار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پانی سے ڈیم نہیں بنائے، پانی سے جو ہمیں بہت سستی بجلی ہمیں مل سکتی ہے وہ آپ نے نہیں بنایا، اور آپ نے جو ہے IPPs دڑا دڑ اس ملک میں لگائے، اور ان کو کیپیسٹی چارجز، یعنی ایک IPP کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ آپ مجھے 100 میگا واٹ بجلی دیں گے معاہدے کے مطابق، اور اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ 100 میگا واٹ بجلی آپ کو دے سکتا ہے، لیکن ریکارڈ پہ ہے کہ 30% ایفیشنسی سے اوپر بالکل ایک IPP بھی نہیں چل رہا۔ تو فرض کریں پیک آورز میں تو ہو سکتا ہے وہ 30% ایفیشنسی کے اوپر چل رہے ہوں، یعنی 100 میگا واٹ کی جگہ آپ کو 30 میگا واٹ دے رہے ہیں۔ لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح سردیوں کے موسم میں آپ کا ڈیمانڈ کم ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے کیپیسٹی چارجز آپ کو گرمیوں میں بھی پے کرنے ہوتے ہیں، جو آپ کی پیک سیزن ہوتا ہے، پیک ڈیمانڈ ہوتا ہے، اور آپ کو سردیوں میں بھی کیپیسٹی چارجز اس کے پے کرنے ہوتے ہیں 100 میگا واٹ کے اگینسٹ۔ اور نہ صرف یہ بجلی میں یہ معاہدے کیے گئے بلکہ RLNG میں بھی کیے گئے۔ یہ ریسنٹلی یہ انکشاف ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیمفل ہے
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام کی ہڈیوں کو نوچنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح چیئرمین صاحب یہاں پہ بات کی گئی ایم پی اے سمیع اللہ صاحب کی طرف سے، ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے پورے صوبے میں جب سے انہوں نے یہ ہوشربا جو ریٹس بڑھائیں پیٹرول ڈیزل کے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر، حالانکہ پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10% قیمتیں بڑھی ہیں، اور جو خرید ہے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو انہوں نے کیوں ان کے خلاف ایک منظم سازش چلائی، اور اس دجالی میڈیا کے تھرو یہ سازش چلائی گئی۔ اور اس دوران اگر آپ دیکھ لیں کووڈ-19 اور کووڈ کی شکل میں پوری دنیا میں مہنگائی آئی تھی، اور چونکہ 90% سے زیادہ پیٹرول ڈیزل ہم باہر سے خریدتے ہیں، تو اس ٹائم انٹرنیشنل ریٹ جو تھا وہ $60 فی بیرل تھا خرید، اور وہ بڑھ کے اس ٹائم $117 فی بیرل ہو گیا تھا خان صاحب کے دور میں۔ تب جا کے خان صاحب نے بڑی مجبوری سے، حالانکہ انہوں نے $50 جو لیوی ٹیکس تھا وہ نہیں بڑھایا تھا، نیپرا کے ڈیمانڈ کے اوپر انہوں نے نہیں بڑھایا تھا، صرف اور صرف $12 پیٹرول ڈیزل جو ہے اس کی قیمتیں بڑھی تھی، اور انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کی تھی پوری ملک میں۔ تمام پارٹیوں نے جو ہے اسلام آباد کے اوپر جو ہے ایک ہلہ بولا تھا، لانگ مارچ ہم کریں گے، ہم جینے نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ آپ کو بلاول کے بیانات یاد ہوں گے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ خان صاحب بازاریں اور مارکیٹیں اور انڈسٹریز جو ہیں وہ بند نہیں کرتے، اگر یہ کووڈ جو ہے پہلا لوگوں کی تباہی مچی تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی وہ پریشر ایگزرٹ کر رہے تھے کہ آپ بازاریں بھی بند کریں، آپ انڈسٹریز بھی بند کریں، آپ کمرشل ایریاز بھی بند کریں۔ لیکن خان صاحب کا کیا جواب تھا اس ٹائم کہ نہیں، ہماری غریب عوام ہے، ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس ٹائم جو ہے نہ قیمتیں بڑھائی، نہ ان کی طرح جو ان کا ڈیمانڈ تھا، ان کی خواہش تھی کہ خان صاحب کو ہم بلیک میل کریں، اور پاکستانی عوام کو جو یہ آلریڈی 30-35 سالہ دور اقتدار میں ان کو مار چکے ہیں، ان کو زمین میں دھنسا چکے ہیں، ان کو مزید تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، لیکن خان صاحب اس ٹائم ان کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کر گئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ریٹس جو ہیں پر بیرل جو وہ زیادہ سے زیادہ $4 جو ہیں بڑھے ہیں، اور واپس $15 کم ہوئے ہیں۔ آج $80-82 پر بیرل جو ہے اس کی خرید ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 150 پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں۔ نہ کوئی میڈیا میں واویلا مچا رہا ہے، نہ کوئی اینکر جا کے بازاروں میں کسی کے منہ میں جو ہے مائک گھسا رہا ہے کہ ہاں بھائی سنائیں مہنگائی ہے، آپ تکلیف میں ہیں کہ نہیں ہے۔ بجلی جو ہے $14 یونٹ سے یہ لے کر گئے ہیں تقریباً 45, 46 اور $50۔ آج آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے، آپ کے ملک سے انویسٹر جا چکے ہیں، آپ کے انٹرنل انویسٹر آپ کا ملک چھوڑ چکے ہیں۔ آج جو یہ مختلف طریقوں سے اس ملک میں یہ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک ایجنڈے کے اوپر اس ملک میں مسلط ہیں۔ جس رجیم چینج کے ایجنڈے کے اوپر یہ لوگ آئے تھے، یہ لوگ جان بوجھ کے وہ دجالی قوتیں جو ہیں اس ملک کے اوپر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے مختلف جو ہے ان کے انسٹیٹیوشن ہیں، جو IMF ہے، جو ورلڈ بینک ہے، ان کے ذریعے جو ہے مختلف طریقوں سے آپ کے عوام کے اوپر ڈکٹیشن کر کر کے جو ہے آپ کے عوام کا جینا انہوں نے محال کر دیا، مہنگائی سے اور مختلف طریقوں سے۔ جنابی چیئرمین صاحب، یہاں پہ میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی پیداوار تقریباً لگ بھگ 550 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے ہمارا گیس ہے، نیچرل گیس، اور ہماری ضرورت 125 سے 140
ملین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 70% گیس جو ہے وہ اپنے صوبے سے باہر دے رہے ہیں، حالانکہ ابھی بھی ہماری ضرورت ہے جو کہ SNGPL یہاں پہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہا، حالانکہ یہاں پہ ہماری 60% آبادی کا ابھی بھی گیس نہیں ہے پورے صوبے میں، خاص طور پہ میرے ڈسٹرکٹ میں، میرے ڈویژن میں، جہاں پہ پیداوار ہے، جہاں پہ آپ کے ملک کا تقریباً 70% پیداوار ہے، وہاں پہ ہمیں گیس پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم جائیں تو ہم 70% ہمارے صوبے سے نیچرل گیس باہر جا رہا ہے۔ اور آرٹیکل 158 آپ اٹھا کر پڑھ لیں، نیچرل ریسورسز آئل اینڈ گیس پہ پہلے اس صوبے کا حق ہے، اس کی عوام کا حق ہے، اور اگر ان سے پھر یہ زیادہ ہو، ان کی ضرورت سے پھر یہ سرپلس ہو، تو پھر کسی اور صوبے یا فیڈریشن کو جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس آئین کی پامالی ہو رہی ہے، اس آرٹیکل 158 کی پامالی ہو رہی ہے، ہمیں گیس نہیں دیا جا رہا۔ تبھی جا کے SNGPL کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے بجائے، پشاور کے بجائے، جو کہ ہونا چاہیے تھا، جس طرح سوئی نودرن کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے، چونکہ وہاں پہ سندھ کا زیادہ تر گیس ہے، تو یہاں پہ سوئی ساؤدرن گیس جو ہے وہ ہمارا حق ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہونا چاہیے تھا، اور اگر پھر بھی زیادہ یہ ظلم کرتے تو اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہونا چاہیے تھا۔ یہ جا کے انہوں نے وہ ہیڈ کوارٹر لاہور میں کیوں بنایا کہ پشتون خیبر پختونخوا کا کلاس 4 بھی اس میں بھرتی نہ ہو، اس پر ان کی ہیجمنی ہو، اس کے اوپر ان کی بدماشی ہو۔ جناب چیئرمین، آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا اپنا گیس 70% سرپلس دے رہا ہے اپنی ضرورت سے، حالانکہ ہماری ابھی بھی ضرورت ہے جو ہمیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ اسی طرح سندھ بھی سرپلس دے رہا ہے اپنی ضرورت سے، اسی طرح بلوچستان بھی سرپلس دے رہا ہے اپنی ضرورت سے زیادہ۔ صرف اور صرف اگر ڈیمانڈ ہے جو کہ 100% دوسرے صوبے کی پروڈکشن پہ جا رہا ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کی ڈیمانڈ یا کمی پورا کرنے کے لیے اس ٹائم حکومت، بلکہ اس ٹائم نہیں، پچھلی جو نواز شریف کی حکومت تھی فیڈرل گورنمنٹ 2013 سے 2018، RLNG کے مہنگے انہوں نے معاہدے کیے، یہاں تک کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ انہوں نے وہ مہینے کے $1500 ملین سے زیادہ یہ پے کر رہے ہیں، اگر گیس وہاں سے ملے یا نہ ملے قطر سے۔ آپ یہ نوٹ کریں جناب اسپیکر کہ ضرورت پنجاب کو ہے، RLNG پنجاب کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت وہ پورا کر رہا ہے، اور RLNG کے میٹر آپ کے پورے صوبے میں اس ٹائم لگ رہے ہیں۔ یہ میٹر جو 4 سال سے بند ہے گیس کے، نیچرل گیس کے، ابھی جو میٹر یہ لگا رہے ہیں وہ RLNG کے قیمت میں آپ کو میٹر کی ادائیگی کرنی ہوگی، آپ کے بل کی ادائیگی RLNG میں آئے گی۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ ہم اپنا نیچرل گیس سرپلس پیدا کر رہے ہیں، اور اوپر سے ہم RLNG کے جو ان کی کرپشن کے معاہدے ہیں ان کو ہم بھرے، ہماری عوام بھرے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس کے اوپر آلریڈی میں نے ڈیمانڈ کیا تھا، جو کہ یہ ابھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اسٹیڈیم میں انہوں نے اجلاس کیا، وہاں پہ میں نے ڈیمانڈ کیا تھا، وہاں پہ اسپیکر صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی، لیکن ہمیں گیس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فائٹ اپنے بجلی کے لیے بھی کرنا ہو گئی۔ بجلی ہم سستی ترین بجلی یہاں سے پیدا کر رہے ہیں، اور ہماری بجلی کے اوپر باقی ملک کے دیگر علاقوں میں فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ یہاں پہ خان صاحب کے دور میں جو ویلنگ چارجز 3 روپے تھے، جو کہ ہم اپنی انرجی اینڈ پاور خیبر پختونخوا ڈپارٹمنٹ ہمارا جو بجلی پیدا کر رہا ہے ہائیڈرو اسٹیشن سے، وہ اسٹیشنز کی بجلی اگر ہم اپنی انڈسٹری کو پرووائڈ کر رہے تھے،
چونکہ اس ٹائم ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کمپنی بھی نہیں تھی, ٹرانسمیشن لائن بھی نہیں تھے. ابھی تو ہم نے اپنی کمپنی بھی جو ہے وہ آپریشنلائز کر دی ہے, انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے چونکہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے 5,000 ارب سے زیادہ ہمارے بقایا جات, وفاق غاصب ظالم وفاق جو ہے, جو ایک بندہ بات کرتا ہے یا نیشنل اینتھم کے اوپر وہ کھڑا نہیں ہوتا, جس طرح بارکوال صاحب نے بات کی تو ان کو تو اٹھایا جا رہا ہے, اور وفاق کی طرف سے اس اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر, یہ ایک صوبے کی ڈومیننسی کے ایما کے اوپر میرے صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں سے زیادہ ظالم جابر یہ نظام جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے, نہ کوئی عدالتیں ہیں. عدالتیں تو ویسی بھی کمپرومائز ہو چکی ہیں 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد. آخر میں جناب چیئرمین صاحب, میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ناکردہ گناہ کی پاداش میں قید ہمارے قائد اور ان کی اہلیہ کے اوپر, کہ ان کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ روا رکھا گیا ہے اس ٹائم, ان کو جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو جو ہے آئسولیٹ کیا گیا, ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. 1 سال سے ان کے کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ ان کی فیملی کو نہیں ملایا جا رہا, ان کے ساتھ میرے صوبے کی ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو, میرے صوبے کے چیف منسٹر کو عدالتی احکامات کے باوجود نہیں ملایا جا رہا. جناب چیئرمین صاحب, ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے, اور خاص طور پہ ان کی میڈیکل ٹیم, اور خاص طور پہ ان کے جو آنکھ کا مسئلہ ہے, جو ان کی اہلیہ کے آنکھ کا مسئلہ ہے, جو کہ ایکسپرٹ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ آنکھ کا مسئلہ آئسولیٹڈ آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ مختلف کمپلیکیشنز یعنی بلڈ پریشر اور باقی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ معاملے جو ہیں وہ سامنے آئے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو جان بوجھ کے سلو پوائزن کی طرح خدا نہ کرے یا دوسرے طریقوں سے جو ہے ان کی صحت کو خراب کیا جا رہا ہے, ان کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو ہماری پرزور یہ پورے ہاؤس کا مطالبہ ہے, یہاں پہ ان کی 2/3 میجورٹی ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور خان صاحب کو, ان کی اہلیہ کو جو غیر سیاسی ہیں ان کو جو ہے رہا کیا جائے, خان صاحب کے کیسز کو لگوائے جائیں, کیونکہ یہ بیچارے ڈر رہے ہیں, یہ ڈر رہے ہیں کہ عدالتیں تو انہوں نے ویسے بھی اپاج کر دی, انہوں نے خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے 27ویں 28ویں 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے وہ کی, عدلیہ کو پامال کیا, پہنچ کیا. عدلیہ میں جو پرنسپل آف سینیورٹی ہے پوری دنیا میں اس کو جو ہے پامال کیا. عدلیہ میں جو ججز اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, خاص طور پہ آج اور کل جو معاملہ چل رہا ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, جس میں وہ 5 ججز جو کہ ان کی دم میں, جو کہ ان کی ڈکٹیشن میں نہیں آ رہے, تو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی انہوں نے پروگرام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہاؤس اس کو کنڈیم کرتی ہے, اور یہ فی الفور مطالبہ کرتی ہے یہ ہاؤس کہ خان صاحب کو ان کے پرائیویٹ جو کنسلٹنٹ ہے ان کی سپرویژن میں جو ہسپتال لایا جائے, ان کی جو ہے پارٹی اور فیملی جس طرح چاہتی ہے ان کا علاج کیا جائے, اور ان کے کیسز فی الفور جو ہے وہ لگائے جائیں. میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب.